السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے فلاح یعنی کہ کامیابی۔ تو اس تیز رفتار دور میں ہر شخص ایک ہی چیز پانے کے لیے صبح شام نہ جانے کتنی جد و جہد کر رہا ہے، کتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ ہر ایک کے لیے اس کی ڈیفینیشن الگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ چاہیے سب کو ہے، کامیابی سب کو چاہیے۔ کسی کے لیے کسی منصب کو پانے کا نام کامیابی ہے، کسی غریب کے لیے خود کا گھر بنانا اس کی کامیابی ہے، تو کسی کے لیے ترقیوں کی منزلیں طے کرنا۔ مگر ہم سب کا اللہ ہمیں اصل کامیابی کی کنجی بار بار دے رہا ہے اپنے قرآن میں۔ اس کنجی کا استعمال کر کے ہم اپنے لیے فلاح کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ کے معنی ہے پھاڑنا، اس لیے فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے، اور فلاح کے معنی ہے کامیابی، اور یہ دو قسم کی ہوتی ہے، دنیاوی اور آخرت کی۔ دنیا کی کامیابی تو یہ ہے کہ بقا ہو، مال کی، عزت کی، دولت کی، اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ بقا ہو، فنا نہ ہو، غنا ہو، فقر نہ ہو، عزت ہو، ذلت نہ ہو، علم ہو، جہل نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ لا عیش الا عیش الآخرہ، آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ اسی فلاح کے متعلق فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے۔ ایک اور آیت میں ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یاد رکھو کہ خدا ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے۔ قد افلح من تزکا، بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچ گیا۔ ظہور یعنی طعام سحر کو بھی فلاح کہا گیا ہے، کیونکہ اس وقت حی علی الفلاح کی آواز بلند کی جاتی ہے، اور اذان میں حی علی الفلاح کے معنی ہے کہ اس کامیابی کی طرف آؤ جو نماز کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی۔ فرماتا ہے فلاح پانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ سورہ مومنون کی پہلی آیت ہی واضح کر دیتی ہے کہ ایمان والے ہی فلاح کو پہنچے۔ قد افلح المؤمنون۔ جب ایمان نے فلاح کے دروازے کھول دیے تو اب کون سے اعمال مومن کو فلاح کی بلندیوں پر پہنچائیں گے؟ فہرست تو لمبی ہے، لیکن یہاں پر مختصراً قرآن پاک کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مومنون کی ابتدائی آیتیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں، بتا رہی ہیں کہ کون جنت الفردوس کے وارث اور حقیقی طور پر کامیاب ہیں۔ تو پہلا عمل ہے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اس طرح کی نماز کی حالت میں ان کے دلوں میں رب کریم کا خوف ہوتا ہے، اعضاء میں سکون ہوتا ہے، نظر اپنے مقام پر قائم ہوتی ہے، کوئی عبث کام نہیں کرتے نماز میں، دھیان نماز میں رہتا ہے۔ نماز قائم کرنے کے یہی معنی۔ الذین هم عن اللغو معرضون، یعنی کہ ایسے کام نہیں کرتے جس میں دینی یا دنیاوی نفع نہ ہو۔ پھر دوسرا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ الذین هم لفروجہم حافظون، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ وہ اس طرح اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں کہ مخلوق کی اور خالق کی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ ہمارے اعضاء رب کی امانتیں ہیں، ان سے گناہ کرنا امانت میں خیانت ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور دیگر مخلوق سے جو وعدے کیے جائیں وہ سب پورے کرنے چاہیے۔ الذین هم علی صلواتہم یحافظون، حفاظت کرنا نماز کی کیا ہے؟ ہمیشہ پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، صحیح طریقے سے فرض، واجبات، سنتیں، مستحبات پڑھنا۔ اور نماز کی حفاظت یہ بھی ہے کہ ایسے گناہوں سے بچے جن سے نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا، اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا۔ اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔
یعنی نماز کے علاوہ بھی ہر حال میں رب کو یاد کرنا چاہیے۔ ذکر ہمارا مشغلہ ہونا کی نعمتوں کو یاد کرنا، ان کا شکر کرنا، ہر حال میں شکر کرنا اور خوش رہنا زیادہ آسان ہو جائے گا جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ دنیاوی معاملے نبٹ جائیں گے، دل جنت کی جستجو میں لگ جائے گا اور ہر آن جنت کی تمنا اور جنت پانے والے کام کو تلاشے گا۔ بندہ جو بھی عمل کرے گا اس فکر میں کرے گا کہ میرا رب اس عمل سے راضی ہے، خواہ وہ عمل دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ اور جب بندہ ایمان کی اس حسین منزل کو پہنچتا ہے تو صحیح معنی میں فلاح کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل کرے جو فلاح کو پہنچیں۔ تو اللہم اجعلنا من المفلحین، اللہ ہم سب کو مفلحین میں سے شامل کرے، آمین ثم آمین۔